ایک آدمی بولا حضرت تھانوی کے پاس آ کر کے داڑھی رکھتا ہوں لوگوں سے ڈر لگتا ہے مذاق اڑائیں گے، لوگوں سے ڈر لگتا ہے داڑھی رکھوں گا مذاق اڑائیں گے۔ کہہ رہے اللہ کا بندہ تو لوگ ہے لگائی نہیں ہے، لوگوں سے تو لگائی ڈرتی ہے۔ مردانہ وار اعلان کر دو کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، جس کو جو کہنا ہے کہ۔ ایک آدمی بولا حضرت جب سڑک پر چڑھتا ہوں چلتا ہوں کنوارا ہوں لڑکیاں مجھ کو چھیڑتی ہیں، کیا کریں؟ حضرت نے جواب دیا کہ سر پر پگڑی باندھ لو، چہرے پر داڑھی رکھو اور ہاتھ میں تسبیح لو، قسم کھاتا ہوں ساری لڑکیاں بھاگ جائیں گی، کوئی تم کو چھیڑے گی نہیں۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بڑا مشکل ہوگا، دوپٹے کی جب ہوا لگے گی تو قبلہ بدل جائے گا۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو یہ داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے، جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے، خدا کو بھی پھر اس کی اس ادا پہ پیار آتا ہے۔ میرے سرکار کو ہوگی اذیت ترک سنت پر، بھلا عاشق کبھی محبوب کا دل خود دکھاتا ہے۔ جو عہد پر فتن میں زندہ کر دے ایک سنت کو، ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے، ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بالکل صحیح جا رہا ہے، سیدھے بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ابھی تک یہ مکمل بیدار نہیں ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اگر یہ بیدار ہو گئے تو پٹنہ ہمارے ساتھ جائیں گے، اگر بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ رانچی جائیں گے۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے، بڑی جلدی میں آ رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میری زبان کی رفتار بتا رہی ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، 45 منٹ دماغ کام کرتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، لیکن یہ جلسے کی برکت ہے، مدرسے کی کرامت ہے، علماء کی عظمت ہے کہ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے۔ تیسرا پیغام جلدی سے آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ہمارا جو دل ہے یہ بائیں طرف ہے، یہ دھڑکتا ہے، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا، قرآن کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن اس دل کے اندر ہے تو یہ زندہ ہے، قرآن اس دل سے نکل گیا تو یہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاگتا۔ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی دعا ہونے والی ہے، اور آپ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ دعا کے بعد ہی ہم لوگ جائیں گے، جلسہ نکل گیا، اب صرف دعا باقی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دعا کے بعد جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی قرآن بتائے گا۔ قرآن پر عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے تو گارنٹی ہے دعا قبول ہو رہی ہے۔ کچھ دعا کا ثمرہ یہاں مل رہا ہے، کچھ آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے، اور اگر دل سے قرآن نکل گیا تو ہماری دعا قبول ہو بھی نہیں رہی ہے نہ کبھی ہوگی۔ اللہ سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں یہ کیسے پتا چلے گا، یہ بھی قرآن بتائے گا۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہے تو اللہ سے تعلق ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سائنس بعد میں آئی، قرآن پہلے۔ سائنس آج تک قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکی، یہ پکا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے اس ہندوستان میں جلا دیے گئے۔ قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی۔ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ یہ مدرسے کا صدقہ ہے، مدرسے کے بچوں کا صدقہ ہے کہ قرآن بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے اور مسلمان بھی باقی۔
خانقاہ میں سوال ہوا، یار مدرسے کے عالم کو جہاں بھی جاؤ مرغا ملتا ہے کھانے کو، مرغا کیوں ملتا؟ تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مرغا اس لیے ملتا ہے کہ انہوں نے نفس کو مرغا بنایا، فرما بردار بنایا، اب اس لیے یہ جہاں بھی جاتے ہیں مرغا ملتا۔ ایک بات آپ کو بتائیں گے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول نے عالموں کے لیے دعا فرمائی، میرے پروردگار میرے عالم کو ایک زمین پر روزی مت دینا، پوری دنیا میں اس کی روزی پھیلا دو۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی عالموں کے لیے کہ عالموں کو روزی ایک جگہ نہ ملے، میرے مالک پوری دنیا میں اس کی روزی پھیلا دیجئے، عالم میں اس کی روزی، عالم کی روزی عالم میں پھیلا دیجئے، تاکہ جب وہ روزی کھانے کے لیے جائے تو میرا دین اسلام بھی پورے عالم میں پھیلا دے۔ انشاءاللہ میرا بچہ ڈاکٹر بعد میں بنے گا، پروفیسر بعد میں بنے گا، مدرسے کی پہلے تعلیم لے گا، پہلے مسلمان بنے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ تجربے کی بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا بچہ جوان ہو گیا، اس کو علم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ بچپن میں مر جاتا، یہ دھرتی کا بوجھ ہے، جوان ہو گیا اور جاہل کا جاہل ہی رہا۔ آپ کے بچے کو علم نہیں اور آپ کے بچے کو ہنر نہیں، اس کو لکھ کر کے جائیے، نہ اس کا خاندان ترقی کرے گا نہ وہ خود ترقی کرے گا۔ ترقی کے دو ہی راستے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ترقی کرے، خاندان ترقی کرے، تو دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے، بچے کو علم دلانا ہوگا، بچے کو ہنر دلانا ہوگا۔ ایک بچہ علم حاصل کر کے کرسی پر بیٹھ گیا، بادشاہ کو حیرت ہوئی، تمہارے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ وہ سامنے جو کھڑا ہے، جوتے کو ٹانگ کر کے لاٹھی پر جو کھڑا ہے، لنگی باندھ کر کے کمبل اوڑھ کر کے جو کھڑا ہے، وہی میرا باپ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بندر، یہ الو کا پٹھا، بے وقوف تمہارا باپ ہے؟ کہ بے وقوف میرا باپ نہیں، میرا دادا تھا جو میرے باپ کو پڑھایا نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر نہیں بناتا۔ ایک تجربے کی بات یاد رکھیے اور دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کیجئے، کتنا ہی اچھا آپ کھانا کھلائیے اپنے بچے کو، آپ کا بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ کتنا ہی اچھا کپڑا پہنا دیجئے اپنے بچے کو، آپ کا احسان یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ کتنا ہی اچھا مکان بنا کر کے اپنے بچے کو دیجئے، بھول جائے گا، احسان یاد نہیں رکھے گا۔ کتابوں میں تجربہ لکھا ہے، نقل کر رہا ہوں، آپ اپنے بچے پر ایک احسان کر دیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، سر پر کفن باندھ لیجئے، اوقات کو داؤ پہ لگائیے، فاقہ کر کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، پوچھنے والے نے کہا آپ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ کہا بے وقوف آدمی، جاہل آدمی سے میں بھاگ رہا ہوں۔ کہا جاہل آدمی کوئی بیماری نہیں ہے، کہ بیماری سے بڑھ کر کے ہے، بیماری تو رحمت ہے، رحمت الہی ہے، اور جاہل آدمی قہر الہی ہے، میں قہر الہی سے بھاگ رہا ہوں۔ جس کا بچہ جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگائی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالا گورا نہیں ہوگا، کیونکہ آسمان سے کالا پیدا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے اس کالے کو بھی اپنی ماں چاند سے بڑھ کر کے سمجھتی ہے۔ بیٹا کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے، ماں نے پرائیویٹ میں بٹھا کر کے کہا کہ بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، کوئی اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تم کو ترقی پر بٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ بیٹے نے کہا اماں جلدی بتا دو، میرا بڑا بھلا ہوگا۔
تو ماں نے کہا کہ بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو، جس دن تم سارے بچوں سے علم زیادہ حاصل کر لو گے تم کو لوگ ترقی پر بٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ اسی بچے نے ماں کی نصیحت کو دل سے قبول کر کے رات دن ایک کر کے محنت کی، اور یہی بچہ پڑھ لکھ کر کے آگے چل کر مکہ کا قاضی بن گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے پہلی فرصت میں جاہل لیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہاں آ کر کے پھنسے۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم سے پھولوں سے یہ باغ کھلا دو۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ چار پیغام بڑی تیزی کے ساتھ نکل گئے، آدھا جلسہ میرے حصے کا نکل گیا، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے، آنکھ بند ڈبہ غائب ہو جائے گا۔ آدھا جلسہ آپ نے بڑے حوصلے سے سنا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بیٹے کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ مگر مچھ کو دیکھیں گے آپ، وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کے دانت میں گوشت پھنس جاتا ہے تو اس کو خلال کرنے تو آتا نہیں ہے، وہ اس کے دانت میں لسک کر کے سڑ جاتا ہے، اس سے کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ دریا کے کنارے آ کر کے منہ کھول دیتا ہے اور وہ کیڑا اس کے دانت میں گھومتا رہتا ہے۔ اس کو آسمان سے اڑنے والی چڑیا جب دیکھتی ہے تو مگر مچھ کے منہ میں آ کر کے اس کیڑے کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اب ایک چڑیا آئی، مگر مچھ مردہ بنا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں کرتا، ہلتا نہیں ہے، بالکل لکڑی بنا ہوا ہے۔ چڑیا آ کر کے اس کے دانت سے کیڑا نکال کر کے کھا رہی ہے، وہ چپ چاپ دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں حرکت نہیں کر رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا 10 چڑیا 20 چڑیا ایک جبڑے میں آ کر کے بیٹھ گئی، دوسرے جبڑے میں 10 چڑیا بیٹھ گئی، جب اس کو یقین ہو گیا کہ 20 چڑیا میرے منہ کے اندر ہے تو اب وہ منہ کو دبا لیتا۔ ٹھیک یہی حال ہمارا ہے، ہماری زندگی پھیل رہی ہے، مکان میں، دکان میں، زمین میں، دکان میں، بازار میں، اس میں پھیل رہی ہے، اور اس کے بعد ملک الموت پنجہ گاڑ دیتا ہے، سارا سسٹم تباہ ہو کر کے رہ جاتا، ہم یہاں سے وہاں پہنچے۔ قلعہ ہے، آپ نے لال قلعہ دیکھا ہوگا، لال قلعے کے اندر پانی ہے، حوض ہے، آپ دیکھے ہوں گے، اور باہر لال قلعے کے جبنا ندی بہ رہی ہے، آپ دیکھیں گے۔ لال قلعہ دلی کا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، جبنا کے کنارے ہے، لیکن اندر اگر آپ جائیے گا لال قلعے کے اندر تو حوض ہے، پانی ہے، حوض کے اندر پانی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، قلعہ بنایا، باہر دریا ہے، اندر اس نے حوض نہیں بنایا۔ اس کے وزیر نے کہا کہ اگر دشمن حملہ کرے گا، پانی بند کر دیا تو کیا ہوگا کا دیکھا جائے گا۔ جب دشمن نے حملہ کیا، پانی بند کر دیا، یہ لوگ پیاسے مر گئے۔ پہلے سے کنواں کھود کر کے اگر رکھا ہوتا تو پیاسے نہیں مرتے۔ پہلے سے اگر ہم دل کے اندر ایمان کا چشمہ پھوڑ کر کے رکھتے تو جنت میں جگہ ملتی، ہم دنیا سے بھی گئے، جنت سے بھی گئے۔ تیسری بات سنیے بہت دھیان سے، دنیا اور آخرت کے حوالے سے تیسری مثال آ رہی ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے بادشاہ کے بیٹے پر جادو کر دیا، بادشاہ کا بیٹا بڑھیا پر عاشق ہو گیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا،
اس बुढ़िया के साथ रहने लगा. बादशाह ने कहा कि शादी के साल हो गए, 2 साल हो गए, कैलेंडर छप ही नहीं रहा. आलिमों को बुलाया कि मेरे बेटे को औलाद नहीं हो रही है, शादी हो गई है. तो आलिमों ने कहा कि बुढ़िया से तुम्हारे बेटे ने शादी कर लिया, इस बुढ़िया ने तुम्हारे बेटे पर जादू कर दिया, इस बुढ़िया को बेटा उठा होने वाला नहीं है, औलाद होने वाली नहीं है. कहा कि जल्दी से मेरे बेटे को नजात दो. जैसे ही झाड़ फूंक किया उसका जादू उतर गया. जो इस बीवी से वो दूर भाग रहा था अब उससे करीब आ गया. अभी ये दुनिया हमको हसीन लग रही है, खूबसूरत लग रही है, शैतान के जादू का असर है. जैसे ही आंख बंद हो जाएगी ये दुनिया हमको वीरान और कब्रिस्तान नजर आए. एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं. एक बादशाह था, बिल्ली के सर पर चराग रखता था और हिसाब किताब करता था. वो बिल्ली टस से मस नहीं होती थी, चराग लेकर के बैठी रहती थी. बादशाह वजीर से बोलने लगा, वाह रे बिल्ली, चराग रख देता हूं सर पर, ये हिलने का नाम नहीं लेती है, चराग गिरता ही नहीं. वजीर ने कहा पहले इम्तिहान तो ले लें, तब ना देखें कि आपकी बिल्ली वाकई सर जोड़ करके बैठती है, चराग लेकर के बैठती है. तो इम्तिहान के लिए वजीर आ गया. उसने झोले में चूहा बंद कर लिया, बिल्ली के सामने दूर बैठ गया. बिल्ली चराग लेकर के बैठी हुई है. वजीर ने चुपके से चूहे का सर निकाला, बिल्ली को दिखाया. चूहे का सर देखने के बाद बिल्ली मचल गई, चराग कहां, बिल्ली कहां. रखे दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे, मौत का ध्यान. जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ, जरा ध्यान रहे, मैं भी पीछे. हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. ये देखिए, नाज़िमे जलसा जब आपकी गलती करेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपसे गलती ना हो. जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह. घबराना नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है. आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं. हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा. शर्त यही है कि दारू छोड़नी पड़ेगी. मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं. हमारा जवान अगर दारू छोड़ दे, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की हो. जवान मर रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है. फुज़ैल बिन इयाज़ ने कहा, बेटा कौन सा गुनाह किया था याद करो, उससे तौबा करो. मरने का वक्त है, आखिरी वक्त है, जबान पर कलमा नहीं आ रहा है. कहा हुजूर कोई गुनाह तो मुझे याद नहीं है, एक गुनाह याद है. डॉक्टर ने कहा था कि अगर दारू नहीं पियोगे 1 गिलास साल में 1 बार तो इलाज नहीं होगा. डॉक्टर के कहने पर साल में 1 गिलास दारू पीता था, इलाज के लिए, मजे के लिए नहीं, इलाज के लिए. उसकी नहुसत है, आखिरी वक्त है, जबान पर कलमा नहीं आ रहा है. अल्लाह. इब्राहिम बिन अदब गुजर रहे हैं, एक जवान को देखा कि शराब के नशे में उल्टा हुआ है, पेशाब खाने पर पड़ा हुआ, पेशाब की नाली में पड़ा हुआ है. उसकी जबान पाखाने पर है और उसका बदन पेशाब की नाली में है. कहने लगे, मेरे परवरदिगार, इस जबान को तूने अता किया था कुरान पढ़ने के लिए. ये कितना बड़ा बदनसीब नौजवान है कि अपने जबान को दारू से नापाक करके नाली में पड़ा हुआ है. मालिक, तू रहमत की रस्सी डाल करके इसको गुनाह की नाली से निकाल दे. जल्दी से पानी लिया, उस जवान के मुंह हाथ को धो दिया. जब ठंडा पानी उसकी आंख में लगा तो उसको होश आया, नशा टूटा.
وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ والے گناہگار سے نفرت کرتے ہیں، اس کی غلط فہمی دور ہو گئی، وہ ہاتھ چومنے لگا کہ آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ والے گنہگار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس نے اسی وقت توبہ کیا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے نافرمانی کے ریکارڈ سے اس کا نام نکال دیا۔ رات میں جوان دارو پی کر کے ہے، بوتل ایک طرف، جوان ایک طرف، بادشاہ آ گئے، بادشاہ نے زور سے لات ماری اس جوان کو، نالائق کہیں کا بوتل چڑھا کر کے سو رہا ہے، کہا حضور میں اس کا برا نہیں مانتا، یہ بتاؤ کہ آج سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے؟ کہاں نکلا ہے؟ کہا کدھر سے نکلا ہے؟ کہا جدھر سے روز نکلتا ہے۔ کہا کدھر سے روز نکلتا ہے؟ کہا پورب سے روز نکلتا ہے۔ کہا مبارک ہو، سبحان اللہ، میں ضرور گنہگار ہوں، دارو پی کر کے سو رہا ہوں، لیکن سورج اگر پورب سے نکلا ہے تو توبے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ جگر مراد آبادی کا آپ نے نام سنا ہے، جب مشاعرے میں آتے تھے تو دارو کے ساتھ آتے تھے اور اتنے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ لوگ اٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ حضرت تھانوی کے یہاں آئے، کہا حضور میرے لیے 4 دعا کیجیے، میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے، میرے چہرے پر نبی کی سنت داڑھی زندہ ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے، مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، حج نصیب ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے، اور حضور میرے لیے دعا کیجیے کہ دارو چھوٹ جائے۔ اللہ والوں کی نگاہ پڑی، حیوان انسان بن گیا، انسان مسلمان بن گیا، مسلمان فرشتہ بن گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ دارو نہیں پیو گے زندہ نہیں بچو گے۔ جگر مراد آبادی سے کہا کہ اگر دارو نہیں پیو گے زندہ نہیں بچو گے، زندہ رہنا ہے تو دارو پینی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ اگر دارو چھوڑ دوں گا تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ کہا 2-4 سال۔ کہ یار دارو پیوں گا 2-4 سال زندہ رہوں گا، خدا الگ ناراض ہوگا اور ہماری جنت الگ برباد ہوگی، آخرت الگ برباد ہوگی، مجھے مر جانا اچھا ہے لیکن اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہے، بغیر دارو کے مر جاؤں گا یہ مجھے اچھا ہے، یہ مجھے مقدر ہے۔ چلو دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، نیکیاں تیری ترازو میں تولے یا نہ تولے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھولے یا نہ دھولے، نیکیاں تیری آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کہ تیری آنکھ کھولے یا نہ کھولے، اللہ جانے کہ۔ مردوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، صرف 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ لوگ کان پکڑ کر کے سن لیجئے، اور اگر یاد نہ رہے تو 100 مرتبہ کان پکڑ کر کے اٹھیے گا بیٹھیے گا، لیکن یہ غلطی مت کیجیے گا، جلسہ میں رات میں عورت کو نہیں بلانا، آوارہ لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ رات میں ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اور آپ کی طرف سے میں خود کان پکڑ کر کے کہتا ہوں، آپ لوگ جلسہ کیجئے، شوق سے جلسہ کیجئے، لیکن رات میں عورتوں کو نہیں بلانا، آوارہ لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ جب دولت جاتی ہے تو چلی آتی ہے، جب بیٹی کی آبرو جاتی ہے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ جلسہ آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، ہوتا رہے گا، لیکن اس جلسے کی نحوست سے آپ کی بچی کی اگر آبرو کسی آوارہ نے لوٹ لیا تو کبھی واپس نہیں آئے۔ طریقہ یہ ہے کہ عورت کو بلائیے دن میں، دوپہر میں اس پنڈال میں عورتوں کو بلائیے، مردوں کو نہیں، دن میں دوپہر میں اس پنڈال میں عورتوں کو بلائیے، اور ایک مقرر کو بلا کر کے عورتوں میں بات کرا دیجئے۔
جب 4 بج جائے عورتوں کی یہاں سے چھٹی کر دیجئے اور رات میں 9 انٹری کر دیجئے کہ عورت کو آنا منع ہے، آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آبرو بھی بچے گی، ایمان بھی بچے گا، ورنہ آبرو جائے گی، ایمان الگ جائے گا۔ پردے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹے کو جھولے پر اور بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو آپ کو تعلیم دلانی ہے۔ رات کا سناٹا تھا، ماں نے کہا بیٹی پانی میں، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی میں نہیں ملا سکتی، عمر نے منع کیا ہے۔ عمر یہاں کہاں ہے، پانی ملا دو، کون دیکھنے کے لیے گیا؟ کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، اماں میں پانی میں، دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ بیٹی نکل کر کے باپ کے پاس آئی کہ ابا سو نہیں رہے ہو؟ کہ تمہارے ہاتھ میں تکلیف ہے، میری نیند آنکھ سے اڑ گئی ہے، اس لیے نہیں سو رہا ہوں۔ کہا کہ ابا یہ بتاؤ کہ مجھ سے محبت ہے؟ کہاں محبت ہے، اسی کی وجہ سے تو رات میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ کہ ابا آپ غلطی پر ہو، ایک دل میں ایک ہی خدا کی محبت ہوتی ہے، اللہ اور غیر اللہ کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ ایران سے خط آیا اورنگزیب بادشاہ کے پاس کہ اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجو، اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، میں اس کو منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں، ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، گود میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ بیٹی ہو تو ایسی بیٹی ہو، اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ اس بادشاہ کی بیٹی سے بادشاہ نے کہا، بادشاہ کی بیٹی نے بادشاہ سے کہا ابا حضور مجھ کو انعام لینے کے لیے ہندوستان سے ایران بادشاہ بلا رہا ہے۔ وہ ہاتھ ملائے گا، گود میں بٹھائے گا، منہ مانگا انعام دے گا، وہ اجنبی ہے، میں اجنبی عورت ہوں، وہ انعام دے گا، مجھے دنیا تو ملے گی، میرا خدا الگ ناراض ہوگا بے پردگی کی وجہ سے، رسول الگ ناراض ہوں گے بے پردگی کی وجہ سے۔ ابا حضور اس دنیا کو لات مار سکتی ہوں، خدا رسول کو ناراض نہیں کر سکتی۔ باپ آیا بیٹی کے پاس، بیٹی نے بستر سمیٹ دیا۔ باپ نے کہا بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ تو بیٹی کا جواب سنیے، ابا حضور آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اور میں رسول اللہ کی بیوی ہوں اور آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جس طرح آپ دولت کی حفاظت کرتے ہیں، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے، 200 کا نوٹ سب سے اوپر، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ کو عورت کی حفاظت کرنی ہوگی، عورت کو پردے میں رکھنا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بازار سے سودا ہماری بیوی لائے گی، ہم نہیں لائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہ کہاں ہے، سسرال میں ہے، کہاں ہے، پنڈال میں ہے، سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، کبھی کبھی عورت کو آپ دیکھیں گے پیدل چلتی ہے، تو پیدل جب چلتی ہے تو اس کے پیر کا نشان زمین پر پڑ جاتا ہے۔ عورت کو پیدل چلتے ہوئے دیکھیے تو پیر کا نشان زمین پر پڑا، بالو کھیت ہے، بالو سڑک ہے، عورت گزری ہے، اس کے پیر کا نشان زمین پر پڑ گیا۔ اس کے پیچھے اگر کوئی مرد آئے اور اس پیر کے نشان پر اگر مرد کا پیر چلا جائے تو شیطان اس عورت کی محبت اس مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔
महाभारत में लिखा हुआ है, जब बाप जवान हो बेटी जवान हो तो एक साथ ना बैठे तन्हाई में। बाप भी जवान और अपनी बेटी सगी बेटी जवान, तन्हाई में एक जगह ना बैठे, बड़े बड़े का पैर फिसल जाता है। शैतान बेटी से बाप को जिना करा देता है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी आयशा के पास बैठे हुए, बेटी से बाप बात कर रहे हैं, बेटी बाप से बात कर रही है। बेटी अपनी है, बाप अपना है। बाप का नाम अबू बकर, बेटी का नाम आयशा। नबी आए तो देखा तन्हाई में बाप है बेटी है, तो अबू बकर दूसरे को साथ में लेकर के जवान बेटी के पास बैठा करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर दरवाजे पर, बेटी अंदर। हजरत उमर से पूछा गया, हुजूर आप दरवाजे पर हैं, बेटी अंदर है। क्या घर में बीवी नहीं है? बेटी जवान है, मैं खुद जवान हूं, तीसरा शैतान है, इसलिए जवान बेटी के साथ घर के अंदर तन्हा नहीं बैठा, बल्कि शैतान से बचने के लिए घर से बाहर निकल गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी बेटी को घर के कोने में बिठाइए, घर से बाहर निकले पर्दे के साथ भेजिए। मैं गारंटी लेता हूं ईमान अलग बचेगा, आबरू अलग बचेगी। अगर आपने बेटी को अपने हाल पर छोड़ दिया तो एक वक्त आएगा, इमारत शरिया की रिपोर्ट है, 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। आपको अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन को अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए, पर्दे के रखेंगे, उसके साथ निकलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। देखो इस्मत का दुपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह कुंवारी बेटी, जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतजाम फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, अपनी बीवी की लाठी से खबर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आखिरी पैगाम। आपने जितना अच्छा जलसा बनाया, हम लोगों का अपना रोज का तजर्बा है, 12 बज जाने के बाद जलसा खत्म हो जाता है, तमाशा बन जाता है, उजड़ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके घर की हर परेशानी को दूर फरमाए, आपके जवान बेटे को दीन दुनिया रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो अल्लाह जिस्मानी रूहानी हर बीमारी से उसको शिफा अता फरमाए। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, जैसा भी सुन रहे अच्छा सुन रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। 7 खून आपका माफ है। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पे आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। शादी हो गई, लड़की ने मन इनकार कर दिया कि मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊंगी, मगर एक शर्त है। बारात खड़ी है लड़की को ले जाने के लिए, लेकिन लड़की ने एक शर्त लगा दिया। एक शर्त है, पहले 2 खानदान का झगड़ा खत्म करो, उसके बाद मैं मैके से ससुराल जाऊंगी। बारात अकेले लड़की के बगैर चली गई। लड़की का शौहर 3000 ऊंट लेकर के दूसरे खानदान से भीख मांग रहा है, ये ऊंट ले लो, झगड़ा खत्म कर दो, वरना मेरी बीवी मैके ही में रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। लड़की कितनी दीनदार थी, समझदार थी कि 40 साल का झगड़ा, दाहिस और गबरा का झगड़ा, 40 साल के 2 खानदान का झगड़ा 1 घंटे में खत्म कर दिया। जब पहली रात बीवी आई मैके से ससुराल, तो शौहर ने पूछा कि तुमको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा कपड़ा पसंद है,
میں وہ کپڑا پہناؤں گا، میں وہ کھانا تم کو کھلاؤں گا۔ تو لڑکی نے کہا جو آپ کو پسند ہے وہی میری پسند ہے، جو آپ کی پسند وہی پسند میری ہے، جو کپڑا آپ پہنائیں گے وہی میرا کپڑا ہوگا، جو کھانا آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا ہوگا۔ ارے اللہ کی بندی، میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا اگر میری الگ پسند ہوتی آپ سے ہٹ کر کے تو میں بیوی نہیں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، شوہر کے کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ کان میں کیا کہا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکی کہہ رہی ہے میں میکے سے سسرال آئی ہوں، آپ اپنے بھائیوں سے جھگڑا مت کیجیے گا، میل ملاپ سے رہیے۔ تو کہا آج ہی تو آئی ہو اور سارے گھر کا تم نے ٹھیکہ لے لیا، ہم سے مطلب رکھو، ہمارے بھائی کے بارے میں کچھ مت بولو، ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو کہا نہیں، آپ کو معاف کرنا ہوگا، بھلائی ہماری ہے، فائدہ اپنا۔ اگر معاف نہیں کرو گے، جھگڑا رکھو گے، نقصان ہمارا ہے۔ تو شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اگر تم اپنے بھائی سے جھگڑا رکھو گے تو ہماری اولاد میل محبت سے نہیں رہے گی، اگر تم ابھی جھگڑا ختم کر دو گے ہماری اولاد کا بھی جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے لال قلعہ کی تاریخ پڑھی ہے، ایک ملکہ تھی یہاں کی، ہندوستان کی، اس کا نام تھا نور جہاں، اور اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا جہانگیر۔ جہانگیر بادشاہ ہے، راجہ ہے، اور نور جہاں رانی ہے۔ نور جہاں شیعہ ہے اور جہانگیر بادشاہ سنی ہے۔ تو نور جہاں نے جہانگیر سے کہا کہ تم شیعہ بن جاؤ۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا تم میرے عاشق ہو، عاشق کو اپنے معشوق کا مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ تو جہانگیر نے کتنا پیارا جواب دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسری بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دوسری شادی کا بے ارادہ ہے۔ یہ چینل والے اگر دکھا دیں گے تو پہلی بیوی کی طرف سے دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا، کتنا پیارا جملہ نقل کیا، اس نے کہا میری جان میں نے تم کو جان دیا ہے، میں نے تم کو ایمان نہیں دیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے سدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ پیغام ختم ہو گیا۔ ہندو مسلمان کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام، اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دونوں ہاتھ سے یوں جھٹکا مارا، زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگے۔ ہندی اور اردو کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، 1 منٹ میں نکل جائے گا۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے رمضان سے پہلے سڑک پر کھڑا بھیک مانگ رہا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی نے کہا یار بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ کہا کہ یار میں تو خاندانی فقیر ہوں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، شاہ ہو کر کے بھی گدا ہو کر کے بھی شاہ لکھتا تھا۔ ایک آدمی بھیک دینے کے لیے آیا تو سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے، اسے بڑی شرم آئی، یار میں تو بھیک مانگ رہا ہوں، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا، یہ کتنا شریف آدمی ہے، بھیک بھی دے رہا سر بھی جھکا رہا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی صاحب وجہ بتا دو، بے شرم آدمی تو میں ہوں کہ بھیک مانگ رہا ہوں، سر جھکا کر کے بھیک مانگنا تھا، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، تم تو شریف آدمی ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟
اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کتنی پیاری بات کہی، دیکھو یار، تم تو بعد میں بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے تمہارے لیے میری جیب میں پہلے پیسہ دے دیا، میرا راستہ کسی اور طرف نکل رہا تھا، خدا نے ادھر بھیج دیا، اللہ نے تمہارے بھیک کے لیے مجھے پہلے پیسہ دیا، تم کو بعد میں کھڑا کیا، اسی کی توفیق سے اسی کا دیا ہوا میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے بھیک دے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھو نے، نیچے راکھو نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کریں، یا سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ امیر خسرو جا رہے ہیں، پیاس لگی ہے، 4 لڑکی پانی بھر رہی، تو کہا بیٹی مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو، تو کہا آپ شاعر آدمی ہیں، مسلمان ہو کر کے ہندی شاعری پڑھتے ہیں، اتنے وفادار ہیں، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، جلسہ پھر خراب ہو جائے گا، جلسہ پھر خراب ہو جائے گا، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، ادھر ادھر بایاں دایاں نہیں ہونا ہے، آپ کا جلسہ بایاں دایاں ہو جائے گا۔ 4 لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، امیر خسرو آئے، کہا پیاس لگی ہے پانی پلا دو، کہا کہ آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، آپ پہلے شعر پڑھیے اس کے بعد پانی پلائیں گے۔ کہا فرمائش بتاؤ، ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ اور چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ دارو پی کر کے محرم میں ایسا ڈھول بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ 4 لڑکی کی فرمائش امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔